میں اس چینل پہ انشاءاللہ وہ عملیات بتانے لگا ہوں جو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے. اپنی نظروں میں اپنی آنکھوں میں ایک ایسی طاقت پیدا کر لینا کہ جس کو ایک نظر دیکھا جائے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہپناٹزم کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں یا کوئی عام انسان بھی اپنی آنکھوں میں نظروں میں ایسی طاقت پیدا کر لیتے ہیں کہ پہلے چاہے ان کے بارے میں ان کی رائے اور ہو لیکن ایک ملاقات ہو جائے, ان کی ایک نظر پڑ جاتی ہے, نظروں سے نظر ملتی ہے اور دوسرا انسان انہیں اپنا گرویدہ کر لیتا ہے, فین کر لیتا ہے. خواص عمالا ایک دو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے, کاٹ کاٹ کے چھوٹ چھوٹ کے نہ دیکھیے گا, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو لائک کر دیں, گھنٹی کے نشان پہ ضرور لازماً دبا دیں, ضرور دبا دیں. آنکھوں میں قوت مقناطیسی پیدا کرنا. ایک سفید کاغذ آپ نے لینا ہے. کاغذ کا ٹکڑا 7 انچ مربع لے کر, یعنی چوڑا ہونا چاہیے, چکور ہونا چاہیے کہ این درمیان میں سیاہ روشنائی سے کالی جو ہوتی ہے سیاہی. انک ایک گول داغ 1 پیسہ کے برابر گول لگاؤ, یعنی گول دائرہ لگانا. سرکت یہ اس لیے میں بیچ میں انگلش میں اور دوسرے الفاظ بتا دیتا ہوں کہ کئی انڈیا سے بھی آئے ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں سے, تو انہیں کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی. نشان بالکل گول یعنی راؤنڈ ہو. پھر ایک علیحدہ کمرہ اپنے لیے محسوس کرو جس میں طبیعت کو منتشر کرنے والے کوئی سامان نہ ہو, یعنی دھیان ادھر ادھر نہ لگے. اس کاغذ کو شمالی دیوار پر اپنی آنکھوں کے سامنے لگا دو. پھر ہر روز اس کے سامنے چوکری مار کر بیٹھو. آپ نے یعنی جیسے چوکری مار کے بیٹھا جاتا ہے, اور اس کو بلا نشان گرنے پلکوں کے دیکھتے رہو. یعنی آپ نے صرف اس کو نشان کو جو سیاہ دائرہ لگایا تھا اس کو دیکھتے جانا ہے جب تک تمہاری نظر کام کرے. اس کو دیکھو, جب نظر میں تھکان ہو جائے تو بند کر دو. ہر روز مشق کو بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تم ایک گھنٹہ متواتر اس کو بلا گرنے پلکوں کے یعنی بند ہونے آنکھوں کے دیکھ سکو. اور باوقت دیکھنے کے اپنے قلب کو ایک سو رکھو, یعنی ایک طرف دھیان لگا, دوسری طرف بھی رکھنا. کسی قسم کا کوئی اور خیال یا فکر تمہارے پاس نہ ہو, اور عمل کا وقت بھی ایک ہی ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کل آپ نے دوپہر کیا تھا تو اب دوپہر ہی کرنا. اگر آپ نے فجر کے وقت کیا تھا تو فجر کے وقت کرنا. اگر شام کو کیا تھا تو پھر شام کو کرنا. دن میں پہلے دن جس وقت پر عمل کرو پھر روزانہ بلا ناگار ٹھیک اسی وقت پر عمل کرنا ہے. پہلے 1-2 روز آنکھوں میں تکلیف معلوم ہوگی لیکن رفتہ رفتہ عادت ہو جائے گی. 1 ہفتہ کی مشق, وہ سیاہ داغ کبھی زور کبھی سبز, کبھی یعنی زرد, کبھی سبز, کبھی معذرت زرد, کبھی یعنی رنگ بدلنا شروع کر دے گا. کبھی اس میں بادل چکر لگاتے نظر آئیں گے, اور جوں مشق بڑھے گی وہ سیاہ نظر سے غائب ہو کر کاغذ سفید نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب تمہاری مشق 1 گھنٹہ کی ہو جائے اور نظر ڈالتے ہی سیاہ داغ نظر سے غائب ہو کر کاغذ سفید نظر آنے لگے گا تو جان لو کہ اب نظر میں کشش مقناطیسی پیدا ہو گئی ہے. جب تم مشق اول کامیاب ہو جاؤ تو پھر اپنے معمول کو سامنے آپ نے رکھنا ہے اور اس عمل کو کرنا شروع کر دینا. اس کی آنکھیں سے ملا کر بلا گرائے یعنی جس پہ عمل کرنا ہے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا لینی ہے. آنکھیں بند نہیں کرنی, پلکوں کے اس طرف دیکھو اور دل میں خیال کرو کہ میں معمول کو یعنی سامنے جو انسان ہے اس کو میموریزم بے ہوش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد معمول پر نیند کا غلبہ طاری ہوگا, یعنی دوسرا جو انسان سامنے بیٹھا ہوا وہ اب وقت دونوں ہاتھوں سے پاس کرو, یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نیچے کر کے معمول کے سر سے نیچے تک لاؤ اور خیال کرو کہ معمول کے اندر یعنی سامنے والے انسان کے اندر قوت مقناطیسی بڑھ رہا ہوں, لیکن انگلیاں معمول کے جسم سے نہ چھوئیں. ایسا کرنے سے
معمول پر حالت خواب طاری ہو جائے گی۔ اب اس انسان کو ہوش میں لانا جس کو آپ نے بے ہوش کیا ہے پہلے، جب معمول کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہو تو عامل کو واجب ہے کہ اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ اب میں معمول کو بیدار کر لوں، اور اپنے ہاتھ کو معمول کے چہرے پر آنکھوں کے نزدیک لے کر جا کر انگلیوں کی طاقت کو اپنی طرف کھینچے اور خیال کرے جو طاقت میں نے اس کے جسم میں داخل کی تھی اب میں وہ واپس لے رہا۔ اس طرح 15 منٹ کرنے سے معمول کی بے ہوشی دور ہو کر ہوش آنی شروع ہو جائے گی۔ پرہیز اس میں ہے، کچھ ہدایات ہیں عمل کو درجہ کا پرہیزگار ہونا چاہیے بوقت شروع۔ عمل معمول سے نہایت شینی گفتگار، یعنی اس کی گفتگو جو ہے وہ بڑی میٹھی ہونی چاہیے، تو اس سے محبت سے پیش آئے، محبت کی باتیں کرے اور دل میں کسی قسم کی برائی، بغض، حسد اور کوئی بد خیال نہ رکھیں، اور آپ نے ایشور پرماتما، یہ آپ نے اللہ پہ ہی